الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا زينة عرش الله يا عروس مملكة. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، سیدنا سرکار امام احمد رضا آتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں ہاتھ ہی اپنا خالی ہے. ہم مفلس کیا مول چکائیں ہاتھ ہی اپنا خالی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالک جنت ہیں، مالک کوثر ہیں، مالک نعمت دو جہاں ہیں. ایک جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں. کچھ رکھتے نہیں یعنی حضور ایسے سخی ہیں کہ کچھ اپنے پاس رکھتے نہیں. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں
ان کے خالی ہاتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کی نعمتیں تقسیم کرتے ہیں. مالک کونین ہیں لیکن اپنا گھر بھر کر نہیں رکھتے، اپنے پاس نہیں رکھتے. ایک صحیح حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کو جماعت سے نماز پڑھائی اور جیسے ہی دوسرے سلام سے حضور فارغ ہوئے اچانک مصلی سے اٹھ گئے اور تیزی کے ساتھ کاشانہ نبوت میں داخل ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے. ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. یہ پہلی مرتبہ ہوا. سلام پھیرا اور مصلی سے نبی اٹھ گئے اور بڑی تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں داخل ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ مکان سے تشریف لائے، مصلی پر بیٹھ گئے. صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی اور لوگ سوچنے لگے کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا، حضور تیزی کے ساتھ کیوں گئے؟ کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ کسی سے کچھ کہا نہیں. لیکن جب حضور مصلی امامت پر آ گئے تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کو سلام پھیرتے ہی کاشانہ اقدس میں تیزی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میں نماز کے لیے آیا تھا اس وقت گھر کے اندر تھوڑی سی کھجور باقی رہ گئی تھی. ایک روایت میں ہے کہ 1 درہم 1 روپیہ رہ گیا تھا اور اسے خیرات میں نے نہیں کیا تھا اور گھر والوں کو معلوم نہیں، یاد ہے کہ نہیں، انہوں نے اس پونجی کو، اس 1 روپیے کو خیرات کیا یا گھر میں رکھ کر چھوڑا. نماز پڑھ کر فارغ ہوا، فوراً مجھے یاد آیا کہ یہ پیسہ گھر میں باقی رہ گیا اور اسے خیرات نہیں کیا گیا. اس لیے میں نے جلدی کیا کہ جا کر میں اسے خیرات کر دوں یا کہہ کے آؤں کہ فوراً اس کو اللہ کی راہ میں دے دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں رہتا تھا. میرے دوستو، نماز سے فارغ ہوئے تو حضور اکرم فوراً بچے ہوئے پیسے کو خیرات کرنے کا حکم دینے کے لیے تشریف لے گئے. مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. اور 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ارے جس نے جو مانگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا فرما دیا. صحابہ کرام روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے بڑی خوبصورت چادر پیش کی. حضور کو چادر بہت پسند ہوتی، وہ چادر جس میں سرخ دھاری اور لائن ہوتی. اکثر حضور ایسی چادر کو پسند فرماتے تھے. ایسے ہی حضور کی پسندیدہ چادر کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. اور ان دنوں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہلے سے صرف ایک ہی چادر تھی، دوسری چادر نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نئی چادر لی اور اسے اوڑھا اور پرانی چادر گھر میں بھیج دی.
اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری والی چادر اوڑھتے تھے تو ایسا حسین چہرہ معلوم ہوتا تھا. ایک اور حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن آسمان پر 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا اور مسجد نبوی میں آمنہ کا چاند تشریف فرما تھا. آسمان کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا اور آمنہ کا چاند عبداللہ کا جگر گوشہ ہمارے آقا مولا شفیع محشر مالک کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سرخ دھاری والی چادر اوڑھ کر مسجد نبوی میں بیٹھے مسکرا رہے تھے. حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں میں مسجد میں پہنچا تو سرکار کا حسن دیکھ کر میں تو محو حیرت ہو گیا. وہی ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے، ہر طرف تکنے لگے، اتنے میں آسمان کا چاند نظر آیا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور ایک مرتبہ آسمان کے چاند کو دیکھ رہا تھا. دیکھو وہ چاند نکلا ہوا. فرماتے ہیں میں چاند دیکھ رہا تھا، پھر حضور کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور میں اپنے دل سے پوچھ رہا تھا وہ حسین ہے یا یہ چاند حسین ہے. سرخ دھاری والی چادر حضور زیب تن کیے ہوئے تشریف فرما تھے، بڑے حسین لگ رہے تھے اور حسین تو تھے ہی. فرمایا گیا ہے کہ حسن کے 100 حصے 100 بھاگ جس میں اللہ تعالیٰ نے 99 بھاگ حضور کو عطا فرمائے اور ایک بھاگ میں پوری دنیا کو حسن تقسیم ہوا. ساری دنیا کو حسین اللہ نے ایک حصے سے بنایا اور 99 حصہ حضور کے چہرے انور میں رکھا. وہ لوگ کیسے حسین ہوں گے. ارے چاند کو بھی حسن ملا تو اسی ایک حصے سے ملا، سورج کو حسن ملا تو ایک حصے سے ملا، جبریل کو حسن ملا اسی ایک حصے سے ملا، جناب یوسف کو حسن ملا اسی ایک حصے سے ملا، اور میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 99 حصہ ملا ہے. بولو کیسا حسین چہرہ ہوگا. اسی لیے تو اللہ فرماتا محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے رسول محمد ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد وہ جس کی سب سے زیادہ دنیا میں تعریف کی گئی ہے، رسول سے زیادہ اور کسی کی تعریف نہیں ہوئی ہے. وہ ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی لیے اللہ نے محمد نام رکھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا سرخ دھاری والی چادر حضور کو پسند تھی. کسی نے حضور کو نذرانے میں دیا. یہ بھی سنت ہے صحابہ کی کہ بزرگوں کی خدمت میں چادر کپڑے وغیرہ نذر کیے جاتے ہیں اور بزرگ اسے قبول کرتا ہے. قبول کرنا نبی کی سنت اور نذر دینا یہ عاشقوں کی سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پہن لیا. پہننے کے بعد ایک صحابی نے حضور کو دیکھا اور قریب آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے بڑی پسند آ گئی. اے اللہ کے رسول یہ چادر مجھے بڑی جچ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے. حضور نے وہ پرانی چادر گھر سے منگائی اور یہ نئی چادر اتار کر صحابی کو دے دیا. دیکھا آپ، یہ ہے سخاوت، یہ ہے انداز. ارے مالک کونین ہیں گو پاس، کچھ رکھتے نہیں اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا سودا بیچ رہے ہیں. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں. ارے
ہاتھ ہی اپنا خالی ہے، ہمارا ہاتھ خالی ہے، لیکن وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان خالی ہاتھ مفلسوں کو بھی نوازتے رہتے ہیں۔ ہمارا ہاتھ کس طرح خالی ہے؟ نہ ہمارے پاس حسن عمل ہے، نہ ہمارے پاس عبادت ہے، نہ ہمارے پاس ریاضت ہے، نہ ہمارے پاس مجاہدہ ہے، ہم مفلس ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بڑا سستا سودا بیچ رہے ہیں۔ یہ بیچنا اور خریدنا وہاں نظر آئے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سستا سودا جنت کا بیچ رہے ہیں۔ حدیث پاک حضرت سیدنا محقق علی الاطلاق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم سید عالم نور مجسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں رونق افروز تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک بیٹھے بیٹھے مسکرا دے رہے، تبسم فرمایا۔ حضرت عمر بھی موجود تھے، حضرت عمر قریب آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تبسم کیوں فرمایا؟ اس لیے صحابہ جانتے تھے کہ نبی کا ہر کام ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ حضور اگر روئیں تو مصلحت سے روئیں، حضور تبسم فرمائیں تو حکمت سے، کوئی نہ کوئی راز ہے، اور صحابہ کرام اس راز کو معلوم کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے تھے تاکہ ہم کو نبی کے تبسم کا جو راز ہے وہ معلوم ہو جائے۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، اللہ نے قیامت کا منظر میرے سامنے پیش کیا۔ قیامت ہوگی لیکن اللہ قیامت کا منظر اپنے محبوب کو دکھا دیتا تھا۔ یہ منظر دیکھ لو، اللہ کے رسول تک کے دو شخص پیش کیے جائیں گے، ان کا حساب و کتاب اللہ لے گا، تو اس میں سے ایک شخص آگے بڑھے گا اور دوسرا شخص سامنے کھڑا ہوگا۔ یہ آگے بڑھنے والا خدا کی بارگاہ میں نیاز مندانہ عرض کرے گا، اے مولا یہ جو آدمی کھڑا ہے اس پر میرا حق آتا ہے، میرا حق اس سے دلا دے۔ اللہ رب کائنات اس آدمی سے کہے گا اس کا حق دے، وہ کہے گا مولا میں کس طرح اس بے بسی کے عالم میں اس کا حق دوں؟ اللہ فرماتا ہے حقوق العباد جب تک کہ تو اس کا حق ادا نہیں کرے گا جنت میں نہیں جائے گا۔ حق ادا کر، دنیا میں تو نے اس کا حق لیا ہے، اس سے پیسے لیے ہیں، اس کا تم نے جو بھی وعدہ کیا ہے پہلے اسے ادا کرو۔ حق العباد وہ چیز ہے میرے دوست کہ بغیر بندے کے معاف کیے ہوئے وہ معاف نہیں ہوتے۔ اللہ اپنا حق تو معاف کر دے گا، لیکن جو بندے کا حق بندے پر ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا، بلکہ فرمائے گا اس بندے کو راضی کر، لیکن وہاں کوئی راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ بندے کے پاس نہ روپیہ ہوگا، نہ زمین ہوگی، نہ کارخانہ ہوگا، اور یہاں جو حق تھا یہ روپیے پیسے کا حق تھا، وہ حق کیسے ادا کرے؟ تو اس کی صورت قیامت میں یہ ہے کہ جس پر کسی کا حق ہے اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا حق ادا کر، فرشتے آئیں گے، اللہ فرمائے گا اس کے نام اعمال میں جتنی نیکیاں ہیں وہ سب حق والے کے نام اعمال میں داخل کر دو۔ اس بیچارے کی ساری نیکیاں چھین لی جائیں گی، اور دنیا میں جس کا حق اس نے دبایا تھا سب اس کو دے دی جائیں گی، لیکن ابھی اس کا حق پورا نہیں ہوا ہوگا۔ یہ بندہ کہے گا مولا ابھی تو میرا حق پورا نہیں ہوا ہے، انصاف دلا دے، میرا حق دلا دے۔ اللہ فرمائے گا بندے اس کا حق دے، کہے گا مولا اب تو میرا نام اعمال نیکیوں سے خالی ہو گیا، اب کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ اس حق والے سے پوچھے گا بول اب اس کے پاس تو نیکی نہیں ہے، اب کیا لے گا؟ تو یہ حق والا بولے گا اے اللہ میرے جو گناہ ہے اسے دے دے، میرے جو گناہ ہے
یہ اس کے سر ڈال دے۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر حضرت عمر فرماتے ہیں حضور زار و قطار رونے لگے، یہ جملہ فرما کر رونے لگے، اور حضور بہت دیر تک سسکیاں لے کر رو رہے تھے، اور پھر فرماتے ہیں اے لوگوں، قیامت میں یہ حساب کا مرحلہ، یہ حساب کا وقت بندوں پر سب سے کٹھن ہوگا کہ نیکیاں بھی چھین لی جائیں گی اور حق والے کے گناہ اس کے سر ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالی اس بندے سے کہے گا، حق والے سے، کہ اے بندے تیرے گناہ اس کے سر تو ڈال دیے جائیں گے، لیکن ایک میری بات سن لے، ذرا نظر اٹھا کر کے تو دیکھ۔ اس نظر اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کے سارے پردے ہٹا دے گا، دیکھے گا اس میں حسین حسین محل ہیں، موتیوں کے محل ہیں، زبرجد کے محل ہیں، اس کے حسن و جمال کا ہم اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ وہ حق والا بندہ دیکھے گا، کہے گا اے مولا یہ کس نبی کا محل ہے، یہ کس شہید کا محل ہے، یہ کس صدیق کا محل ہے، یہ کس عالم اور ولی کا محل ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہ کسی نبی کا ہے، نہ کسی صدیق کا ہے، نہ کسی ولی کا ہے۔ یہ بندہ بولے گا پھر کس کا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کرے گا اس کا ہے، جو اس کی قیمت دے گا اسی کا یہ محل ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا مولا ایسے بڑے بڑے محل کی قیمت ہم مفلسوں کے پاس کہاں ہوگی؟ ایسا عظیم محل اس کی ہم قیمت کہاں سے دیں گے؟ اللہ فرماتا ہے گھبرا مت، تیرے پاس اس کی قیمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے حق والے تیرے پاس اس محل کی قیمت ہے، اگر تو اس کی قیمت چکا دے تو یہ محل ہم تیرے نام لکھ دیں گے۔ بندہ مچل جائے گا مولا میرے پاس ایسے بڑے محل کی قیمت کہاں سے ہے؟ اللہ فرماتا ہے، بندہ عرض کرے گا مولا جلدی سے بتاؤ وہ قیمت کیا ہے تاکہ میں قیمت ادا کروں اور محل اپنے نام لکھوا لوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے اس مسلمان بھائی کا حق اگر معاف کر دے گا تو اس جنت کی قیمت تجھے مل جائے گی اور یہ محل تیرے نام الاٹ کر دیا جائے گا۔ وہ حق والا جو اپنا گناہ اس کے سر ڈال رہا تھا جھوم گیا، کہا مولا جو نیکیاں ہیں وہ بھی واپس دے رہا ہوں، اور مولا میں اس اپنے مسلمان بھائی کا حق جو دنیا میں اس نے لیا تھا سب معاف کرتا ہوں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور ارشاد فرمائے گا اے حق والے تو اس کا ہاتھ پکڑ، اس کا ہاتھ پکڑ، تو بھی جنت میں جا اور یہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ یہ ہے، ارے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا بول چکا ہے، ہاتھ ہی اپنا خالی ہے۔ دیکھو جنت کا اتنا محل، اتنا بڑا محل، صرف ایک مسلمان کے ساتھ حسن سلوک، ایک مسلمان کے اوپر جو حق تھا اس حق کو معاف کرنا، اتنے بڑے بڑے محل کی قیمت ہے، کتنی سستی قیمت ہے، محل کتنا قیمتی، اور محل زبان ہلی اے مسلمان جا میں نے تیرے حق کو معاف کر دیا۔ یہ ہم مفلسوں کے پاس نبی کی رحمت کی قیمت ہے۔ اگر مصطفیٰ کے دین کو ہم اپنا لیں اور نبی کے راستے پر چلیں اور اپنے مسلمان بھائیوں سے ہمدردی کا سلوک کریں تو یہ ہمدردی کے سلوک میں نہ روپیہ لگتا ہے نہ پیسہ لگتا ہے، غلطیوں کو معاف کر دیں اس سے کچھ نہیں ہمارا خرچ ہوتا ہے، لیکن جنت میں وہ محل جس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو سستا سودا ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ تو سستا سودا بیچ رہے ہیں، جنت کا ہو چکا ہے، ہاتھ ہی اپنا خالی ہے، لیکن اس سودے کی سودے بازی بھی بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث اور سب کا علم میں نیکیاں فَمَن اللہ کا قانون ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ہاویہ، نہیں جائیں گی جس کی نیکی
नेकियां वजन वो मनमाने चैन जन्नत में रहेगा आएंगी, वो जहन्नम के भड़कते हुए मामन सबलत मवाजीन हो, उसकी नेकियां ज्यादा होगी, उसे जन्नत में कानून के तहत वो बंदा नेकी ज्यादा न उसकी बुराई ज्यादा इक्वल बिल्कुल बराबर सराबर गिन गिन के नेकी किया है, गिन गिन का होती तो जन्नत में ले जाते, बुराई जल्ला झुका न उधर पल्ला झुका मांग के लाए तो इसकी एक नेकी उस बंदे को फरिश्ते कहेंगे जा इतना बड़ा मजमा है कहीं से एक नेकी मांग के ले। अब्बा थे अम्मा भैया करते थे, कश्मीर घूमते थे और 1,00,000 2 लाख डोनेशन नहीं मांग रहे, आस लगा कर मैदान महशर में दौड़ता। कौन है तू? बोले मैं आपका बेटा हूं, आपने मुझे दूध पिलाया, नहीं जानते? कहा आज दुनिया में मेरा कोई बेटा ही नहीं था। हदीस में आया माँ बेटे को भूल जाएगी, बाप औलाद को फरामोश कर जाएगा। बोलो कितना कठिन वक्त होगा। जिनसे हमको आस है वहीं से हम निराश हो जाएं, जिनसे हमारी उम्मीदें हैं वहीं से उम्मीदों की रस्सी कट जाए। दोस्तों और कोई सहारा न हो, माँ कहेगी हट जा, झूठ बोलता है तू मेरा बेटा नहीं है, बातें बना रहा है, डांट खाकर फौरन भागेगा अब्बा कहाँ है, अब्बा भी मिलेंगे। वालिद साहब आपका बेटा बड़ा शहादतमंद था, एक नेकी चाहिए इनायत फरमा दीजिए। कहा तू कौन है? कहा मैं आपका साहबजादा, लख्ते जिगर, नूरे नजर और सब कुछ हूं मैं आपका। तो कहने लगा झूठ बोलता है तू मेरा बेटा नहीं, भाग यहां से, एक नेकी नहीं। जब माँ बाप ने धत्कार दिया तो और कौन देने वाला है? बोलो उसकी कितनी दुर्गत बनी होगी, पूरे मैदान महशर में दौड़ धूप कर रहा है, हालत पतली हो गई, कोई एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं है। एक बेचारा लाइन में हिसाब किताब देने के लिए मुसलमान खड़ा था, उसकी हालत देखकर इसको बड़ा तरस आ रहा था, लेकिन उसने अपना नामे आमाल देखा तो सिर्फ एक ही नेकी उसके नामे आमाल में थी। वो सोचने लगा ये इतने बड़े नेकी का मालिक है कि नेकी और बदी दोनों बराबर है, 10 कुंटल ये है तो 10 कुंटल वो है, मेरे यहाँ तो 10 का 20 कुंटल नेकी बुराई बुराई है, 1 ग्राम नेकी है। जब ये नहीं बच पा रहा है तो मेरा क्या हाल होगा? दिल में उसने फैसला कर लिया कि जहन्नम में मेरी सीट जो है कन्फर्म हो गई, अब तो मैं जहन्नम में जाने ही वाला हूं, एक नेकी मुझे नहीं बचा सकती। उस मायूसी के आलम में यही सोचकर उसने उस परेशान हाल अपने मुसलमान भाई को आवाज दिया, इधर आ। वो दौड़ता हुआ आया, क्या है भाई? कहने लगा क्यों परेशान है? उसने अपना सारा किस्सा बयान किया, ये हाल है, तराजू खड़ा है, एक नेकी चाहिए भैया, अगर एक नेकी मिल गई तो मेरी नजात का परवाना मिल जाएगा। खुदा ने वादा किया है, एक नेकी मांग के ला, तुझे हम बख्श देंगे, जन्नत अता कर देंगे। और एक नेकी कोई देता नहीं, अम्मा तक नहीं दे रही है, अब्बा नहीं दे रहे हैं, भाई नहीं पूछ रहा, सबने नजर फेर ली, इनकार कर दिया, रिश्तेदारी से इनकार कर दिया है। अब मेरा हाल ये है कि इस मैदान महशर की सख्तियों में दौड़ धूप कर रहा हूं और एक नेकी हाथ नहीं आ रही। बंदे ने उसे तसल्ली दी, घबरा मत, देख मेरे पास सिर्फ एक ही नेकी है और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं, ये ले और लेके जा, कम से कम तू मेरी नेकी की वजह से तो जन्नत में पहुंच जाएगा, मेरा मुसलमान भाई तो जन्नत की बहारों में रहेगा, मुझे तो जलना है, ये एक नेकी मुझे क्या बचा सकेगी। इसी हमदर्दी और इसी मुखलिसाना जज्बे के तहत वो एक नेकी निकाल कर अपने मुसलमान भाई के हाथ पर रख दिया, ले जा, ऐ अल्लाह के बंदे, खुदा तेरा भला करे, मुझे तो जलना था, जलूंगा, तू तो कम से कम आराम कर, जन्नत की बहारों में जिंदगी गुजार, जा जल्दी जा। वो एक नेकी लेकर दौड़ता हुआ बारगाह खुदाबंदी में मीज़ान अमल पर आकर खड़ा होगा और कहा, ए फरिश्तों, इसे नेकियों के पल्ले में डाल दो, एक नेकी लेकर आया हूं, नेकियों के पल्ले में वो एक नेकी डाल दी जाएगी। नेकी ज्यादा, बुराई कम, कानून खुदाबंदी पुकारा, इसे
میں لے جاؤ. اور یہ خود اتنا پریشان ہو گیا تھا دوڑ دھوپ کر کے گرمی میں کہ جلدی سے آرام کرنا چاہتا تھا. جنت میں چلا جاؤں, سانس دم میں دم آئے. جانے لگا, رحمت خداوندی نے اس سے کہا رک ابھی مت جا. کہا مولا تیرا وعدہ پورا ہو گیا اب جانے دے. کہے گا نہیں, ایک میری بات اور سن لے. اچھا یہ بتا کہ یہ نیکی کہاں سے لایا؟ کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ کہاں سے لایا ہے؟ جانتا تھا نا, لیکن اس لیے پوچھ رہا ہے تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ یہ نیکی کہاں سے لایا. اللہ کی مصلحت, دنیا اپنی مصلحت دیکھے, خدا کی مصلحت عجیب و غریب ہے. اللہ فرماتا ہے بندے بتا یہ نیکی کہاں سے لایا. تو اس نے پورا واقعہ کہہ سنایا. اللہ فرمائے گا پہلے اس کو پکڑ کے لا جس نے تجھے نیکی دی. یہ میدان محشر میں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے پھر لے گئے آئے گا. کہا جلدی چل, جنت میں جانے میں دیری ہو رہی ہے, تجھے ڈھونڈنے میں اتنی دیر ہو گئی, چل جلدی اللہ تعالیٰ تجھے بلا رہا. اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے کھانچتے میدان عمل میں میزان عمل پر لے کر آئے گا اور کہے گا اللہ یہی ہے جس نے مجھے ایک نیکی دی ہے. وہ بندہ پسینے سے شرابور شرمسار اپنے گناہوں پر نادم بارگاہ خداوندی میں نیاز مندانہ کھڑا ہے. دیکھو گنہگار ہے لیکن بے ادب نہیں ہے. یاد رکھنا ادب بہت بڑی چیز ہے. گنہگار ہے لیکن ادب والا ہے, اور بہت بڑی نیکی کر لے اور بے ادب بن جائے تو تباہ ہو جاتا ہے. اور گناہ پر گناہ کیا تھا لیکن سر نیچے کیے ہوئے ہے, غرور اور نخوت نہیں ہے, زبان دراز نہیں ہے, بے ادب نہیں ہے, سراپا ادب بن کر کھڑا ہے. اللہ فرماتا ہے بندے ایک ہی نیکی تو تیرے نام اعمال میں تھی. کہا ہاں اے اللہ, پھر کیوں دے دیا؟ تو کہا مجھے تو معلوم تھا کہ اس ایک نیکی سے مجھے جنت نہیں مل سکتی, جہنم میں جانا ہی ہے. تو میں نے اسی جذبے کے تحت کہ میرا مسلمان بھائی تو میری نیکی کی وجہ سے جنت کے باغ و بہار میں چین کی بنسی بجائے. اے پروردگار عالم میرے پاس حسن عمل کی کوئی دولت نہیں, میں تو ایسا مفلس ہوں کہ میرا ہاتھ خالی ہے, اور ہم جنت کیسے خرید سکتے ہیں؟ رحمت خداوندی جوش میں آئے گی اور ارشاد فرمائے گا اے بندے یہاں پر تو نے ایک پریشان حال مسلمان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیش کیا ہے, جنت کو چھوڑ کر جہنم کی طرف جانا منظور کیا ہے, لیکن اپنے مسلمان بھائی کو پریشانی سے بچایا ہے. میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تو جہنم میں جلے, جا تو بھی جنت میں جا اور اس کو بھی جنت میں ساتھ میں لے کے جا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں, ارے ہاتھ ہی اپنا خالی ہے. دیکھو کیسے کیسے مفلس جنتی بن رہے ہیں, کوئی حسن عمل نہیں ہے, لیکن مسلمان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ اگر بیدار ہو جاتا ہے تو وہی ہمدردی کا جذبہ اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت بن جاتا ہے. خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا حاصل کرنا مسلمانوں پر بڑا آسان کر دیا اور ہم نے اس کو مشکل بنا دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف چند رکعت نماز پڑھ کر جنت ملے گی. جی نہیں, نماز بھی جنت کا سودا کرنے کی قیمت ہے, لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم و مروت کا جذبہ اگر دل میں پیدا ہو تو یہاں ہو چاہے وہاں ہو, دین و دنیا میں ہر جگہ پروردگار عالم تمہاری مشکلوں کو حل فرماتا ہے. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جس مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کے عیب کو چھپائے گا اور آخرت میں بھی اس کے عیب کو چھپائے گا. سنا آپ نے, ایک مسلمان کے عیب کو تم چھپاؤ گے
دین و دنیا میں ہر طرح تمہارا عیب چھپا رہے گا۔ آج مسلمان اس سنت نبوی اور فرمان نبوی کے سائے میں اگر زندگی گزاریں اور یہ طے کر لیں ہم ہزار عیب اپنے بھائی کے دیکھیں گے لیکن اپنی زبان سے ہم نہیں کہیں گے۔ ارے تم اگر عیب بیان کرو گے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیا اس کے عیب کی سزا اور بدلہ دینا تمہارے بس میں ہے؟ ارے وہ تو جانتا ہے وہ چاہے بدلہ دے نہ دے، تمہیں بیان کر کے اسے رسوا اور ذلیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من یسرا علی معسر یسرا لاہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے، جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت آخرت میں بھی دور فرمائے گا اور اس دنیا میں بھی دور فرمائے گا۔ یہ دیکھیے یہ نمازیں، یہ روزے بڑے بڑے یہ قیمتی اور بڑے بڑے عظیم سکے ہیں جس سے تمہیں جنت ہاتھ آتی ہے، لیکن اس دنیا کی گہرائیوں میں اس دل کے اندر وہ جذبات جو مسلمانوں سے ہمدردی اور مسلمانوں سے تعلق رکھنے کے اسباب ہیں، اگر یہ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو خدا کی قسم ہزار برائیاں ایک طرف ہے اور دل کا جذبہ جو قوم مسلم کے ساتھ سچی ہمدردی کا ہے، محبت کا ہے، رابطے اور تعلق کا ہے، اس میں بڑی کرامتیں، بڑی نورانیت ہے۔ جب عام مسلمان کے ساتھ ہمدردی اتنی بڑی عبادت ہے تو صحابہ کرام، اولیاء کرام کے ساتھ دل کا تعلق صحیح قائم ہو جائے تو اس کی کتنی بڑی برکت ہے۔ اور جناب مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ انسان کی عقیدت و محبت کا رابطہ اگر مضبوط ہو جائے تو اس کا کیا مقام ہوگا۔ اس لیے یاد رکھنا اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت ہے، اور جنت حاصل کرنے کے طریقے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں عطا فرما دیا ہے، اور یہ جانکاری اسے ملے گی جو دین کے راستوں پر علم حاصل کرنے کے لیے چلے۔ علم اگر ہے تو ہر پرابلم تمہارا آسان اور ہر مشکل تمہاری آسان ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقاً الی الجنہ، اے لوگوں علم دین، علم حدیث، علم رسول حاصل کرنے کے لیے جو مسلمان چلتا ہے، جتنے قدم چلتا ہے اتنے قدم اس کا جنت کی طرف راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک قدم آپ نے علم دین کے لیے اٹھایا، گویا ایک قدم آپ جنت کی طرف چلے۔ آپ کہیں گے ہمارے قدم تو چھوٹے ہیں، لیکن یہ قدم وہ نہیں ہے۔ تم نے دنیا میں اتنے بڑے قدم 2 فٹ کا قدم رکھا، لیکن یہ 2 فٹ کا قدم ہزاروں میل کا راستہ جنت کی طرف طے کرا دیتا ہے۔ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جنت کی طرف راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ پروردگار عالم رب العالمین نے علم دین میں وہ کرامت عطا فرمائی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل العبادت علم الدین، حضور فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بڑی عبادت علم دین ہے، سب سے بڑی عبادت علم دین ہے۔ علم دین اگر حاصل کر لیا تو ہر عبادت اس کی آسان، نبی سے محبت کرنے کے طریقے آسان، صحابہ کرام کی سیرت جاننا اس کے لیے آسان۔ اور یہ کہاں ملے گا علم دین، کیسے لوگوں کے پاس ملے گا؟ حضور اکرم تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ایو جلسائنا خیر یا رسول اللہ، ہم کیسے لوگوں کے پاس بیٹھیں کہ ہمیں بھلائی نصیب ہو؟ کیسے لوگوں کے؟ فرماتے ہیں ذکرکم اللہ، جس کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اور اس کے چہرے کو دیکھ کر سبحان، جو گستاخ رسول ہوتا ہے کتنا خدا ولی کہیں، لیکن اگر وہ گستاخ رسول ایسا لگتا ہے کہ بکری بھی لگتا ہے، یہ بے ادبی کا انجام، اور بڑے ہی سفید گورے ان کا عقیدہ خراب ہو گیا تھا۔ ہم نے ان
بہت خوبصورت ہوتا ہے نا. السعید لعنتی دھتکارا برس رہی ہے. انسان تھا نہ ہو گیا صرف بے ادبی کے نتیجے میں. بے ادبی بھی کرے گی لیکن خنزیر جیسے ہو گیا. قرآن نے بتایا. اب آیتیں ہیں یہ کیوں اسی بے ادبی. میری رحمت ہے کہ ان نابکاروں بدلے گی نہیں. ہاں لیکن نور صحیح گستاخوں کے ساتھ وہ گیا اور تو رہے گا نور ایمان نکل جائے گا. ان کا بھائی آ رہا ہے فوراً آدمی شروع ہوتی ہے. اللہ اس آفت سے سب. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ادب و احترام کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چہرے چمکدار ہو جاتے ہیں. اور حضور کی بے ادبی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چہرے کا حسن بگڑ جاتا ہے اور اللہ کی لعنت میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے. کیسے؟ ایمان لائے اور حضور کی بے ادبی کو سمجھتے تھے کہ اس میں کوئی بات نہیں ہے, وعدہ نہیں ہے. اگر کسی نے کہہ دیا حضور کو ایسا ویسا تو انہیں کوئی نہ غصہ آئے نہ رنج ہو نہ تکلیف ہو. ایک شخص مسلمان ہوا, حضور کے پاس آیا, ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب رکھا. بڑا پڑھا لکھا تھا. یہ پڑھے لکھے لوگ بھی بڑی آفت ڈھاتے ہیں, ہے نا. ہم نے کسی شاعر کا شعر بہت پہلے پڑھا تھا. وہ اندھیرا ہی بھلا تھا جب قدم راہ پہ تھے. وہ اندھیرا ہی بھلا تھا جب کہ قدم راہ پہ تھے. روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے. روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے. علم روشنی ہے جو منزل کے قریب کرتی ہے. لیکن آج کا پڑھا لکھا گنبد خضرا جو ہمارے ایمان کی منزل ہے اس سے دور ہو جایا کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چل کاتب وحی بن جا. حضرت جبریل جو وحی لے کر آتے تھے وہ حضور بتاتے تھے تو یہ لکھتا تھا. کئی کاتب تھے, ان میں سے ایک کاتب وحی ابن حنتل بھی تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کاتب وحی کا منصب عطا فرمایا. حالانکہ حضور جانتے تھے کہ یہ کیا کرے گا, لیکن دنیا والوں کو سبق پڑھا رہے ہیں کہ دیکھو ایسے ایسے اونچے منصب پر پہنچ کر کے بھی میرے گستاخ بن جاتے ہیں. صرف اونچا علم اونچا منصب مت دیکھنا. ارے نبی کی بارگاہ میں کتابت کی منزل حاصل کرنے والا بھی شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے. عالم بننا کمال نہیں ہے, کاتب بننا کمال نہیں ہے, حافظ بننا کمال نہیں ہے. یہ سب کمال اس وقت ہے کہ سب کچھ بننے کے بعد عاشق بن جائے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بن جائے. اس کے سامنے اس کی دو وادیاں تھیں. یہی ابن حنتل تھا کہ اس کے سامنے اس کی دو یہودی باندیاں تھیں. رات کو جب حضور کے پاس سے آتا تھا تو یہ اشعار پڑھتی تھیں, گانے گاتی تھیں. یہ چھپ کر کے کیوار بند کر کے اور اپنی باندیوں سے گانے سنتا تھا. اور چونکہ وہ یہودن تھی, حضور کی دشمن تھی, تو ایسے ایسے اشعار پڑھ دیتی تھی جس میں حضور کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کا انداز تھا. یہ شخص مسلمان ہونے کے بعد بھی جھومتا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے بزرگوں کی بے ادبی پر تم ماشاءاللہ سبحان اللہ کہو گے تو اس کا انجام وہی ہوگا جو ابن حنتل کا ہوا ہے. یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ نہیں بولے, لیکن کچھ دنوں کے بعد بھانڈا پھوٹا کہ یہ آدمی دن بھر نبی کی خدمت میں رہتا اور رات کو ایسے اشعار سن کر جھومتا ہے جس میں حضور کی بے ادبی ہے. حضرت عمر کو معلوم ہوا اور اسے بھی معلوم ہوا کہ عمر کو پتا چل گیا. راتوں رات سب سامان لیا اور مدینہ چھوڑ کر مکہ بھاگا.
حضرت عمر تلاشی کرتے رہ گئے، بھاگ گیا تو بھاگ گیا. جو گیا گستاخ اگر تمہاری برادری سے گیا تو اللہ کا شکر مناؤ کہ گیا، اچھا ہوا. تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ میرا بھائی چلا گیا، میرا فلانا ماموں چلا گیا، بھتیجا. ارے ناپاک تمہارے گھر سے نکل گیا یہی سب سے اچھا ہے، تمہارے سر سے چلا گیا یہی اچھا ہے، نکل گیا. حضرت عمر نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ گستاخ رسول مدینے کی پاک فضاؤں سے نکل گیا، اچھا ہوا. مکہ گیا، مکے میں وہی ابو جہل اینڈ پارٹی تھی، سب کے سب وہی کافر لفنگے تھے. ابھی وہاں مکہ فتح نہیں ہوا تھا. کچھ دنوں کے بعد حضور نے مکے پر چڑھائی کی، مکہ فتح ہو گیا. مکہ فتح ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کفار لرزتے کانپتے آ رہے ہیں. اے یا رسول اللہ معاف کر دیجئے، بہت ہم نے گستاخی کی. اللہ کے رسول معاف کر دیجئے، بہت تکلیف دی. اے اللہ کے رسول معاف کر دیجئے، بہت ہم نے آپ کو ستایا. سب معافی مانگ رہے ہیں. سرکار بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں حرم میں، چلو تجھ کو معاف کر دیا، چلو معاف کر دیا، چلو معاف کر دیا. رحمت للعالمین کا منظر وہاں نظر آ رہا تھا. اور جسے معاف کرتے چلے جا رہے تھے قدموں پر گر کے کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بھیڑ ہو گئی بھیڑ. اللہ نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. جب اللہ کی مدد آئے گی اور مکہ فتح ہو جائے گا تو اے حبیب اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے فوج در فوج کفار آپ کے دین اسلام میں داخل ہوتے چلے جاتے. یہ بشارت اذا جاء نصر اللہ کی اس دن پوری ہوئی اور کفار جماعت در جماعت آتے تھے اور اسلام میں داخل ہوتے تھے. دیکھو یہ کافروں کی جماعت نبی کے قریب ہوئی تو مسلمان ہو گئی، اور مسلمانوں کی جماعت نبی سے دور ہوئی ایمان سے خالی ہو گئی. اللہ فرماتا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. تو اے حبیب آپ اللہ کی بارگاہ میں اس کی تسبیح بیان فرمائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے وَاسْتَغْفِرْهُ، اور استغفار کیجئے. استغفار گناہوں سے معافی طلب کیجئے. مفسرین فرماتے ہیں حضور کو تو گناہ تھا ہی نہیں، معافی کس کی؟ مطلب یہ جتنے ہیں قصوروار، یہ جتنے ہیں گنہگار، یہ جتنے ہیں ظالم، جنہیں آپ نے معاف کر دیا اور مسلمان ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں ان کے گناہوں کی معافی طلب کیجئے. آپ استغفار کے لیے ہاتھ اٹھائیے. چلے آ رہے ہیں. حضور اکرم کھڑے ہوئے اور اعلان فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. جو میرے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر میں بھی چلا گیا اسے بھی میں معاف کروں گا. ہے دنیا کا کوئی ایسا انسان بادشاہ جو سب سے بڑے دشمن کے گھر میں چھپ جائے؟ اسے تو کھینچ کر قتل کیا جاتا ہے، لیکن میرا آقا رحمت کائنات ارشاد فرماتا ہے ابو سفیان کے گھر میں بھی چھپو گے تو میں تمہیں معافی دے دوں گا. اس ذہن کو سامنے رکھنا. ابو سفیان سب سے بڑا دشمن، بعد میں ایمان لائے. حضور فرماتے میرے بڑے دشمن کے گھر میں بھی چلا گیا تو میں اسے معاف کروں گا. یہ ذہن میں رکھیے گا، بھولیے گا نہیں. پھر حضور فرماتے ہیں کہ اچھا ابن حنتل کو تلاش کرو کہاں ہے. وہ جو مدینے سے بھاگا تھا، کلمہ پڑھ کے بھاگا تھا، پوری جماعت لے کے بھاگا تھا. فرمایا ڈھونڈو کہاں ہے کہاں ہے. پورا مکہ ڈھونڈ گئے. ابو سفیان کے گھر میں بھی دیکھا، اس کے گھر میں، ان کے گھر میں، لیکن یہ ملا ہی نہیں. حضور نے فرمایا اچھا ڈھونڈنا اور تلاش کرنا بند کرو، چلو کعبے کا طواف کرو. جب کعبے کا طواف کرنے لگے تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے کرتے کعبے کو دیکھتے ہیں تو کعبے کا پردہ اٹھا ہوا ہے. کہا یہ کعبے کا پردہ یہاں کیوں اتنا پھولا ہوا ہے؟ انہوں نے پردہ اٹھا کے دیکھا تو اس میں گھسا تھا. حضور نے کیا فرمایا؟
میرے دشمن کے گھر میں بھی اگر کوئی چلا جائے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہ دشمن کے گھر میں نہیں گھسا تھا، اللہ کے گھر کے پردے میں گھسا۔ ذرا اندازہ کیجئے گا، یہ کسی دشمن کے گھر نہیں آیا تھا، اس خدا کے گھر میں آیا تھا جس گھر کے لیے اللہ فرماتا ہے من دخلہ کان آمنا، جو مکے میں داخل ہو جائے اسے امن ہی امن ہے، اسے نہ قتل کیا جائے نہ اس کی چھیڑ چھاڑ کی جائے، اگرچہ باپ کا قاتل بھی مل جائے حرم میں تو اسے قتل نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ ہے، وہ جائے امن ہے۔ ارے کبوتر بھی وہاں آئے تو اس کو شوش بھی نہیں کر سکتے، اس کو کنکر نہیں مار سکتے۔ حاجیوں سے پوچھو، وہاں کے کبوتر اس طرح سے وہاں پر رہتے ہیں اور گیہوں باجرہ لوگ کھلاتے رہتے، اتنا ڈالتے ہیں وہاں اناج کہ روزانہ جھاڑنے والے کئی من وہاں سے گیہوں اٹھا کر کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ کبوتر کھا کھا کر کے سنڈ منڈ رہتے ہیں، ایسے اللہ اکبر، سب حاجی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ چلے جا رہے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کبوتروں کو خوش کرے، خوش کرنا بھی جائز نہیں ہے، انہیں اڑانا بھی جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ مذاق کرنا بھی جائز نہیں۔ جانور بھی حرم میں داخل ہو جائے تو امن والے ہوں، قاتل بھی آ جائے تو امن والا ہو، اور دشمن خدا کے، دشمن رسول کے گھر میں چلا جائے تب بھی امن والا ہو۔ لیکن ابو سعید خدری نے کہا ہاں ہونا یا رسول اللہ، یہ آپ کا گستاخ یہاں چھپا ہوا ہے۔ حضور نے آواز سنی، فرمایا اقتلوہ ہنا، اس کو وہیں پر مار ڈالو۔ کعبے کے پردے میں گھسا ہے کہ امن ملے گا؟ ارے ابو سفیان کے گھر میں جاتا تو امن مل جاتا، لیکن یہ رسول کا باغی اللہ کے گھر میں آ کے چھپا ہوا ہے، اس باغی کو وہی کعبے کے پردے میں قتل کرو۔ اور صحابہ کرام نے جیسے ہی سنا اسے قتل کا حکم ہے، ٹانگ پکڑ کے کھینچی اور حرم شریف میں کعبے کے پردے کے ساتھ لپٹا ہوا اسے قتل کیا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو کہ نبی کے گستاخوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ارے وہ تو بڑا سستا سودا جنت کا بیچ رہے ہیں، ادب کرو گے جنت ملے گی، بے ادبی کرو گے تو کعبے میں بھی تم کو قتل کیا۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، ہاتھ ہی اپنا خالی ہے، لیکن اس ہاتھ خالی میں بھی اللہ کے رسول نے اپنی رحمتوں کے پھول عطا فرمائے۔ شرط یہ ہے کہ دل میں محبت رسول کا جذبہ پیدا کیا جائے، نبی کی عقیدت ہو، ولی کی محبت ہو۔ اس لیے وہ رسول جن کے بارے میں فرمایا گیا محمد الرسول اللہ، سب سے زیادہ انہی کی تعریف کی گئی ہے، ہم کو بھی حق ہے کہ انہی کی تعریف کریں اور انہی کی تعریف پر جیتے رہیں، انہی کی تعریف پر موت ہو، انہی کی تعریف کرتے جنازہ چلے، انہی کی تعریف کرتے ہوئے ہم دفن کیے جائیں، اور انہی کی تعریف کرتے ہوئے ہم قبر سے اٹھیں، انہی کی تعریف کرتے ہوئے لواء الحمد میں امام احمد رضا کے ساتھ ساتھ چلے۔ یہ ہے جنت کا سستا سودا جو اللہ کے رسول ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ اے میرے دوستو، دین دنیا کو سنبھالنا عشق مصطفیٰ کے سائے میں، یہی ایک راستہ امن کا ہے، سلامتی کا ہے۔ اللہ تمہارے ایمانوں کو سلامت رکھے، عقیدت کو توانائی عطا فرمائے، دل کی دنیا میں محبت رسول کا نور آخری دم تک قائم رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کریں۔ یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، کعبے کے بدر دجا تم پہ حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا،
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان اس رحمت بھری رات کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچا۔ یا اللہ اسلام سنیت مسلک اعلیٰ حضرت پر ثبات قدمی عطا فرما، ہمیں گمراہیت بددینیت بد مذہبیت سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ یا رحمان جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما۔ پروردگار عالم جو ہمارے بھائی اس دنیا میں اس محلے کے لوگ جو ہمارے